بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیلاش کی کم عمر لڑکیاں ناف میں ادرک کا ٹکڑا رکھ کر کیوں شادی کرتی ہیں؟ راز جان کر آپ کی بھی روح کانپ جائے۔ یہ کہانی تمام عورتیں کمرہ بند کر کے سنیں، اور خبردار مرد حضرات اس کہانی سے دور رہیں، کیونکہ دل چیر دینے والی سچی کہانی۔ واو، ہم لوگ کیلاش وادی جائیں گے، میں نے خوشی خوشی اپنے دوستوں سے بولا۔ ہم یونیورسٹی کے دوست کینٹین میں بیٹھے ایک ساتھ ٹرپ پر جانے کا پلان کر رہے تھے۔ اسی وقت میری ایک دوست فائزہ بولی، کیلاش وادی یہ کون سی جگہ ہے؟ نام تو میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ میں نے کہا، دیکھی تو ہم نے بھی نہیں، پر تعریفیں اس کی خوبصورتی کی بہت سن رکھی ہیں۔ وہاں ندیاں ہیں، جھرنے ہیں اور پہاڑ ہیں، اور چاروں اور خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ یہاں تک کہ وہاں کی لڑکیاں بھی سمجھو خوبصورتی کے لحاظ سے حور مانی جاتی ہیں، حور۔ او واو، تمام لڑکے بولے، پھر تو اب ہم لوگ وہیں جائیں گے، کیا پتا ہم جیسے ناکاروں کو بھی کوئی حور پسند کر لے۔ سبھی دوست افضل کی بات سن کر ہنس پڑے تھے۔ میں نے کہا، تو پھر کنفرم ہے ہم وہیں جا رہے ہیں؟ میں پھر گاڑی واڑی کا انتظام کروا ہی لوں، تو کیا خیال ہے پھر افضل تمہارا؟ وہ کہنے لگا، نیکی اور پوچھ پوچھ، ضرور، بس جلدی سے تم سب مل کر مجھے ان حوروں کے پاس لے چلو، میں بھی بہت ہی بے چین ہوں ان کی خوبصورتی کے جلوے دیکھنے کے لیے۔ ویسے تمہیں کیسے پتا یہ سب تحریم؟ ارے یار، تم بھی بہت ہی سوال کرتے ہو، میں کبھی خود تو گئی نہیں، اور ماما بھی جب سے شادی کر کے آئی ہیں وہ دوبارہ وہاں نہیں گئیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ میری ماما وہاں کی رہنے والی تھی، یعنی میرا پورا نانیال کیلاش وادی میں ہے۔ اب تو پتہ نہیں کافی عرصہ ہو گیا وہ لوگ ہیں بھی یا نہیں۔ مانا نانی فوت ہو چکی ہیں اور ماما ان کی اکلوتی ہی اولاد تھیں۔ شادی کے بعد پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، وہ دوبارہ وہاں پلٹ کر نہیں گئی تھی اور یہیں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اچھا، بس تم تو ساری تفصیل ہی بتانے بیٹھ گئی۔ اور جب بھی میں کہوں شاہانہ آنٹی اس عمر میں بھی اتنی خوبصورت کہ وہ تمہاری ماما نہیں بڑی بہن لگتی ہیں۔ افضل تم بھی نا، میں نے اسے پیچھے سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ہم سب دوستوں میں افضل تھوڑا شوخ مزاج لڑکا تھا اور وہی سب کی جان تھا۔ اس کے بغیر ہم سب کا ایک بھی دن کاٹے سے نہیں کٹتا تھا، اور افضل اور میری جمتی بھی خوب تھی۔ ہم سب دوستوں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا اور یونیورسٹی کی چھٹیوں کا انتظار بے صبری سے تھا۔ میں آج خوشی خوشی گھر لوٹی اور ماما نے جلدی سے کھانا لگایا اور کہنے لگی، کیا بات ہے، آج میری بیٹی اتنی خوش نظر آ رہی ہے؟ وہ ماما، بات دراصل یہ ہے کہ نہیں کچھ نہیں، بس یونیورسٹی کی چھٹیوں میں ہم سب دوست مل کر ایک ساتھ ٹرپ پر جانے والے ہیں نا۔ بس میں ماما کو ابھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں کیلاش وادی جانے کی تیاری میں ہوں۔ میں جانتی تھی کہ ماما مجھے وہاں ہرگز جانے نہیں دیں گی اور غصہ کریں گی، اور ساتھ میں وہاں ہم میں سے کسی کو نہیں جانے دیں گی۔ پھر ماما نے کہا کہ تو پھر کہاں کا پلان بنایا تم لوگوں نے؟ میں نے کہا، دیکھیں ابھی کچھ سوچا نہیں ہے، ماما اور میں باتیں کر رہے تھے، اور پاپا آفس میں ہر وقت مصروف رہتے تھے، ایسا لگتا تھا ان کے پاس تو ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ وہ تو صبح کے گئے رات آتے تھے اور تھکے ہارے سو جاتے تھے، کبھی موڈ ہوا تو ہم سے بیٹھ کر گپے مار لیتے تھے، اور ہم ماں بیٹی اسی طرح ایک دوسرے کی اچھی دوست بن کر زندگی کو پرلطف بنا رہے تھے۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا میری یہ خوشحال زندگی جلد ہی ایک ایسا موڑ لے گی اور سب کچھ بدل کر رہ جائے گا۔ میں تو وہاں جلد از جلد جانا چاہتی تھی اور وہاں اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنا چاہتی تھی، جن کا ذکر ماما نے تو مجھ سے کبھی نہیں کیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ نانا نانی نہیں تو ماما کا کوئی تو رشتہ دار وہاں ہوگا۔ میں رات ماما کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی، ماما میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے کہا، ماما آپ کے گھر میں نانا نانی کے علاوہ اور کون کون تھا؟ وہاں سب کیسا تھا؟ سب لوگ کیسے رہتے تھے؟ مجھے بتائیں نا ماما۔ ماما نے کہا، آج اچانک کیوں تم اس طرح کیوں پوچھ رہی ہو؟ ماما بس ایسے ہی، مجھے بچپن کے وہ دن یاد آ گئے جب آپ مجھے وہ چھوٹے چھوٹے وہاں کے قصے سناتی تھیں۔ مگر حیرت ہے ماما، آپ کبھی دوبارہ وہاں نہیں گئیں، اور وجہ بھی آپ نے کبھی نہیں بتائی۔ میری باتیں سن کر ماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور کہنے لگی، بیٹا کون بدنصیب اپنوں سے ملنا نہیں چاہے گا، بس کچھ راز سینے میں ہی دفن رہیں، وہی سب کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور چھوڑو نا، تم یہ سب کیا لے کر بیٹھ گئی؟ تم اپنی ٹرپ کو پلان کرو، وہاں کی تیاری کرو، اور میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اوہ تھینک یو ماما۔ میں ماما سے لپٹ گئی تھی اور انہیں پیار کرنے لگی، جبکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں ماما کو وہاں جانے کے بارے میں بتا دوں گی تو وہ مجھے ہرگز روکیں گی، اس لیے میں اس وقت بالکل چپ رہی تھی۔ اور پھر مجھے وہاں جا کر اپنی ماما کے سینے میں دفن اس راز کے بارے میں بھی تو پتہ کرنا تھا، وہاں میرا جانا تو بہت ضروری ہی تھا۔ اگلے دن ہم سب دوست پھر سے یونیورسٹی کی کینٹین میں گپے مار رہے تھے اور سب کی ٹرپ پر جانے کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔
सभी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और मैं भी सबसे ज़्यादा जाने के लिए पागल हुए जा रही थी। और जिसका इंतज़ार था वो दिन भी आ ही गया था। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और हम सब लोग अपने प्लान के मुताबिक जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और हम अपना अपना सामान अपने साथ लेकर ट्रिप के लिए निकल पड़े थे। और पूरे रास्ते में अफजल ने धूम मचा रखी थी। वहाँ सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सैयाह वादी की सैर पर आते थे और वहाँ की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते थे। रास्ते में हमने और भी सयाहों की गाड़ियाँ जाती हुई देखी थी। रास्ते में नदियाँ, झरने, पहाड़, हरियाली और चारों ओर खूबसूरती ही खूबसूरती थी। हम सारे दोस्तों वाव वाव की आवाज़ें लगाते हुए नहीं थक रहे थे और वहाँ के खूबसूरत मनाजिर हम सबको ऐसा दिल लुभा रहे थे कि हमारे होश ही खता होने लगे थे। लग रहा था वादी शुरू हो गई थी। यहाँ रास्ते में हमें छोटे छोटे कबीले जैसे बने दिखाई दे रहे थे। मैंने दोस्तों से कहा, यहाँ के कुछ लोग इस तरह अब भी इस ज़माने में भी वही पुरानी सकाफत को अपनाए हुए कबीले बना बना कर रहते हैं और यहाँ की औरतों और मर्दों का पहनावा ओढ़ावा देखकर तुम लोग तो दंग ही रह जाओगे। हम 15 दोस्त थे, 7 लड़के और हम 8 लड़कियाँ। सभी कहने लगे, यार तहरीम, तुम्हें कैसे पता ये सब? अरे अरे, उसने बताया था ना कि उसका ननियाल यहीं का है, तो हुई ना फिर ये भी यहाँ की। अफजल फिर से बीच में बोल पड़ा था। हम सब हंस रहे थे। अरे यार बस करो और ये सोचो हम लोग रहेंगे कहाँ, देखते हैं क्या होता है। हम लोग गाड़ी से उतर गए थे और अपने अपने सामान का बैग उठाए चल पड़े थे। रास्ते में हमें एक औरत दिखाई दी। मैंने आगे बढ़कर घबराते हुए कहा, सुने, मेरी बात सुने, क्या आप हमें बता सकती हैं ये जो लोग दूर दूर से यहाँ घूमने फिरने आते हैं वो लोग यहाँ आकर कहाँ ठहरते हैं? वो बूढ़ी औरत जिसने गोल टोपी और लंबा चौड़ा काला लिबास पहना हुआ था जो झबले नुमा था और उस पर रंग बिरंगी कढ़ाई हुई थी। मेरी हिम्मत देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। फिर मैंने उस औरत के कान में कहा, मैं शहाना की बेटी हूँ। क्या आप शहाना को जानती हैं? वो आज से तकरीबन 20 साल पहले यहाँ से रुखसत होकर गई थी। सारे दोस्त सोच में पड़ गए थे कि ये न जाने उस औरत को क्या बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन इत्तेफाक से उस औरत ने मुझे पहचान लिया था और वो मेरी मम्मा शहाना को जानती थी। वो हमें सबको एक साथ एक जगह ले गई थी। वहाँ सारे तंबू डाल डालकर झोंपड़ी नुमा जगह में रहते थे। अफजल कहने लगा, वाओ, इतने सारे कैंप, हम भी इस तरह यहाँ रहेंगे। वो औरत शायद अफजल की ज़बान समझ गई थी। उसने हाँ में सर हिलाया था। हम लोगों ने फ़ौरन ही सामान निकाला और अफजल बोल पड़ा, चलो चलो अपने अपने खैमे यहीं नस्ब करो। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिस औरत को अपना हाल अहवाल सब बता आई हूँ वो कौन है और हमारे साथ यहाँ क्या करने वाली है। अफजल का हंसी मजाक चल रहा था और हम लोगों ने 2 कैंप बना लिए थे, एक लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए। हम लोग बहुत थके हुए थे और इसलिए आराम के लिए लेट गए थे और थोड़ी ही देर में सबकी थकन की वजह से आंख लग गई थी और सभी लोग सो गए थे। उधर मैं लेटी लेटी मोबाइल चेक कर रही थी। यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहे थे और कैंप की दूसरी जानिब से मुझे कुछ ज़ोर ज़ोर से शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। मैंने बाहर निकल कर देखा तो कोई नहीं था। फिर सामने कैंप से किसी की परछाई नजर आई और मैंने झांक कर देखा तो वहाँ कुछ औरतें अजीब सी बातें कर रही थी। कहने लगी, ये अदरक का टुकड़ा अपनी नाफ में लगा लो, इससे बहुत फ़ायदा होगा और देखना तुम सभी बहुत अच्छे अच्छे घरों में ब्याह कर जाओगी। और वो औरत तो वही थी जो हमें यहाँ लाई थी और वो किन लड़कियों को ये अजीब सी बात बता रही थी। देखा तो सामने वही गोल टोपी और उसी झबले नुमा कढ़ाई वाली फ्रॉक पहने हुए इंतहाई खूबसूरत हसीन चेहरे वाली कम उम्र लड़कियां थीं जिनकी उम्र 14 से 16 बरस ही थी। वो लोग खुशी खुशी उस अदरक के टुकड़े को अपनी नाव से बांध रही थी और मुझे ये सब देखकर बहुत ही हैरत हुई। मेरी तो आंखें ही फटी रह गई थी। मैं उस वक्त चुपचाप अपने कैंप में आ गई थी और सोचा, हो सकता है इन लोगों की ये कोई सकाफत हो। मैं भी आकर सो गई थी और सुबह सुबह हम लोग सैर के लिए निकल पड़े थे। चारों ओर परिंदे उड़ रहे थे और पहाड़ ही पहाड़, समझो जन्नत का समा था। और सामने वही छोटी छोटी कम उम्र खूबसूरत हसीन लड़कियां हंस खेल रही थी और आंख पर पट्टी बांधे एक दूसरे के साथ हंस खेल कर लुत्फ उठा रही थी। अफजल तो अपने दिल पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया था। हाय, ये खूबसूरत मंजर, दिल करता है मेरा तो इन्हीं वादियों में अपनी जान दे दूं या फिर इन हसीन परियों में से एक को भगा ले जाऊं। हम सब अफजल की बातों पर हंस पड़े थे। इस तरह पूरा दिन घूम घूम कर हम लोग खूब थक गए थे और आकर अपनी अपनी जगहों पर लेट गए थे। रात काफ़ी हो गई थी, मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मेरी मम्मा से अब तक बात नहीं हुई थी। यहाँ नेटवर्क का मसला पेश आ रहा था और राब्ता नहीं हो पा रहा था। मैं अपने मोबाइल में ही लगी थी कि सामने से मुझे कुछ गाने बजाने और गीत संगीत की आवाज़ें आने लगी थी। मैं जल्दी से भागकर देखने गई तो मैंने देखा इन्हीं लड़कियों में एक लड़की सबके सामने बैठी थी और साथ वही औरत थी और सामने ही एक महफिल चल रही थी। गाना बजाना हो रहा था और सामने कुछ बड़ी बड़ी उम्रों के मर्द बैठे थे।
جو ان حسین لڑکیوں کے سمجھو باپ کی عمر کے ہوں گے۔ ان میں سے ایک بوڑھا اٹھا اور اس حسین لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا تھا اور ساتھ میں ڈھیروں پیسے دے رہا تھا، جس پر وہ عورت بہت خوش ہو رہی تھی اور وہ لڑکی، حیرت ہے، وہ بھی خوشی خوشی ساتھ جانے کے لیے راضی تھی۔ مگر یہ سب کیا چل رہا تھا میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ہم تو یہاں کے رسم و رواج اور ثقافت سے بالکل انجان تھے اور ہمیں کیا ہو رہا تھا اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اور وہ اتنی ساری لڑکیاں کون تھیں، اور کل ان کی ناف میں وہ ادرک کا ٹکڑا باندھا گیا تھا اور آج ان میں سے ایک کو وہ بوڑھا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مگر وہ عورتیں تو ان سے کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں اور اب یہ نئی بات سامنے رکھ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا، مگر سامنے ان لڑکیوں کے منہ سے صاف ظاہر تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو ایسا ہے جو ان کے ہنستے کھیلتے چہروں کے پیچھے کوئی تو ایسا راز دفن ہے۔ کہیں یہ راز وہی تو نہیں جو ماما کے دل میں بھی سالوں سے دفن ہے؟ مگر اگر واقعی ایسا ہے تو مجھے ضرور معلوم کرنا ہوگا۔ میں یہ سب سوچتے سوچتے چھپ کر سب دیکھ رہی تھی اور افضل نے پیچھے سے آ کر کہا، اوہ، تو تم بھی اکیلے اکیلے ان حسینوں کا دیدار کر رہی ہو؟ مجھے بھی بتا دیتی یار، میں بھی ساتھ ہی آ جاتا، میں وہاں کب سے اپنے کیمپ میں بور ہو رہا تھا اور تم یہاں مزے کر رہی ہو۔ افضل، تم بھی نہ چپ کرو اور چلو یہاں سے۔ میں افضل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے آئی تھی اور کہا، تم نے وہاں کچھ دیکھا، کچھ محسوس کیا؟ افضل کہنے لگا، ہاں نا، کیوں نہیں، وہ حسین لڑکیاں۔ ہائے، میرا دل تو بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ کے کہا، چپ کرو یار، تم بھی نا ہر وقت اس طرح سے مذاق کے موڈ میں رہتے ہو، کبھی کبھی سیریس ہو جایا کرو، نہ جانے کب ہمارے سروں پر کوئی مصیبت آ جائے، سوچا ہے؟ میں نے اس سے گھبراتے ہوئے کہا، یار افضل، مجھے وہ عورت کچھ ٹھیک نہیں لگتی، مجھے لگتا ہے ہم لوگ یہاں غلط آ گئے ہیں۔ افضل میری بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، جب مصیبت گلے لگانی ہے تم نے خود ہی، تو اب بھگتو، تم تو اس دن بڑا اس سے گپے مار رہی تھی اور وہ بھی چھپ کر، اور اب تمہاری سٹی گم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، نہیں یار، مجھے ایسا لگتا ہے یہاں یہ جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ ارے پاگل، افضل بولا، اگر ایسا ہوتا تو وہ یہاں سے کب کا بھاگ جاتی، اور دیکھا نہیں صبح تم نے وہ لڑکیاں کیسے ہنس کھیل رہی تھی اور سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ میں کیا کہنے والی تھی، میرا دل کیا محسوس کر رہا تھا، افضل نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا ہی تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ لڑکیاں دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی تھیں اور پھر سے نئی وہی پہناوے والی کم عمر خوبصورت حسین لڑکیاں پھر سے نظر آئیں، جو ندی کنارے ویسے ہی کھیل رہی تھیں، اور افضل تو سامنے سے باقی لڑکوں کے ساتھ انہیں گھور رہا تھا۔ اس سے بات کرنی تو بالکل فضول تھی، کیونکہ وہ میری ایک نہیں سننے والا تھا۔ میں نے چھپ کر ان لڑکیوں کی زوم کر کے کیمرے سے تصویریں لے لی تھیں اور واپس آ کر باقی دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگ گئی تھی۔ اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا اور دیکھنا تھا کہ وہاں سامنے اس جھونپڑی میں آج رات کیا ہونے والا تھا، اور آدھی رات کو میں نے وہاں جا کر پھر سے ان لڑکیوں کے چہروں پر مایوسی دیکھی، اور وہ چپ چاپ بت بنی بالکل سامنے اس عورت کو دیکھ رہی تھی، اور وہ عورت انہیں پھر سے وہی کہہ رہی تھی کہ یہ ادرک کے ٹکڑے اپنی اپنی ناف پر باندھ لو اور دیکھنا تم لوگ اچھے بڑے گھروں میں شادی کر کے جاؤ گی، تم لوگوں کے بہت ہی اچھے رشتے آئیں گے۔ اور سب نے اس عورت کی بات پر عمل کر لیا تھا اور اپنی اپنی قمیض اٹھا کر ناف پر وہ ادرک کے ٹکڑے باندھنے لگی تھی۔ میں پھر سے سچ پٹائی، اور اسی طرح دوسرے روز بھی میں نے وہی سب ہوتا دیکھا کہ گانا بجانا اور شور شرابہ، گیت سنگیت ہونے لگا تھا، اور کچھ ہی دیر میں ان لڑکیوں کو اشارہ کر کے سامنے لایا گیا اور بیٹھے بیٹھے ان مردوں میں سے ایک بڑی عمر کا مرد اٹھا اور ڈھیروں روپے اس بوڑھی عورت کو دے کر ایک لڑکی کو اپنے ہمراہ ساتھ لے گیا تھا، اور میں تو یہ سب دیکھ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے اب تک پکا یقین آ گیا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے یہاں ضرور اور غلط ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے اپنے کیمپ میں بھاگ کر آئی تھی اور ڈرنے گھبرانے لگی تھی۔ مجھے صرف اپنی ہی نہیں، اپنے ساتھ باقی دوستوں کی بھی بہت فکر ہونے لگی تھی۔ ایک تو میں ماما کو بتائے بغیر یہاں آ گئی تھی، اور دوسری طرف اب یہ جو سب میں دیکھ رہی تھی، کہیں ماما مجھے اس وجہ سے تو منع نہیں کرتی تھی، اور وہ یہاں خود بھی واپس لوٹ کر نہ آئی، کہیں ان کے ساتھ بھی کچھ غلط تو نہیں۔ میں سوچنے لگی تھی کہ شاید مجھے اپنی ماما کو بتا دینا چاہیے تھا، مگر اب میں کیا کر سکتی تھی، اور یہاں صرف میری زندگی کا سوال نہیں تھا، بلکہ اپنے ساتھ مجھے یہاں ساری لڑکیوں کی زندگی کو بھی برباد ہونے سے بچانا تھا، اور مجھے اس راز سے ہمیشہ کے لیے پردہ اٹھانا ہی تھا۔ میں اس وقت تو چپ چاپ سب کچھ وہاں سے دیکھ آئی تھی اور سو گئی تھی، مگر صبح ہوتے ہی مجھے یہاں سے بھاگ نکلنا تھا اور یہاں کے بارے میں معلومات کرنی ہی تھی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو سب سے پہلے مجھے رات ہوئی ان حرکتوں کا خیال آیا، اور میں فوراً ہی آبادی کی اور چل پڑی تھی، اور بھاگتے بھاگتے میں کافی آگے نکل گئی تھی اور میری سانس پھول رہی تھی۔ وہیں راستے میں مجھے ایک گھر دکھائی دیا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور زور سے ایک بار پھر سے دروازہ بجایا تھا، اور جب دروازہ کھلا تو میں جلدی سے اندر آ گئی تھی، اور مجھے اندر دو عورتیں دکھائی دی تھیں، اور میں نے ہڑبڑاتے ہوئے ان سے پوچھا تھا کہ یہاں کی کوئی ایسی ثقافت ہے جو لڑکیوں سے جڑی ہوئی ہو، یعنی کوئی خاص بات جو لڑکیوں کی شادی سے جڑی ہو۔
वो मुझे देखकर हैरत से घूरने लगी। मैंने कहा, आप लोग घबराएं नहीं, मैं शहर से आई एक लड़की हूँ और यहाँ की सकाफत से जुड़ी हर बात मुझे जाननी है और मैं एक यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म हूँ। मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काम करना है और मैं यहाँ सिर्फ इसी मकसद से आई हूँ और मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं आप लोगों की इस रस्म व रिवाज और सकाफती इक़दार में। मैं तो बस अपना काम करने यहाँ आई हूँ और जल्द ही वापस चली जाऊँगी। तुम यहाँ अकेली आई हो बेटी? वो दोनों मुझसे पूछने लगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरे और भी दोस्त हैं और वो वहाँ उस तरह कबीलों में रह रहे हैं। क्या कहा? वहाँ कबीलों में? वो मेरी बात सुनकर चौंक पड़ी थी और कहने लगी, बेटी तुम फ़ौरन ही अपने शहर लौट जाओ और जल्दी यहाँ से अपने दोस्तों को भी ले जाओ, नहीं तो गज़ब हो जाएगा और तुम हाथ पर हाथ रखे बैठी रह जाओगी। जाओ जल्दी जाओ यहाँ से, भाग निकलो। मैंने कहा, मगर आप लोग कुछ तो बताएं। और फिर इन लोगों ने जो मुझे बताया, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी कि ये सब इस तरह खुलेआम और कोई पाबंदी नहीं, और उसे ये लोग अपनी सकाफ़त कहते हैं। यह सकाफ़त की आड़ में इन लोगों के रस्म व रिवाज को बदनाम कर रहे हैं। मैं तो सुनकर ही वहाँ से फ़ौरन भाग निकली थी। मेरे दिल में सिर्फ यही चल रहा था कि वापस जाकर सबको यहाँ से फ़ौरन ही निकलने को कहूँगी, मगर मुझे क्या मालूम था मैं किस अंधेरे में रास्ता भटकने वाली हूँ और ख़ुद ही शिकारों का निशाना बनने वाली हूँ। मैं अभी रास्ते में ही थी और कैंप थोड़ी ही दूर था जब मैं थोड़ा रुककर सांस लेने लगी थी, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ खींचकर मुझे कैंप में घसीट लिया था। और फिर मेरे साथ जो हुआ मैंने कभी तसव्वुर भी न किया था और बार बार अपनी ममा के वो किस्से याद करने लगी थी जो ममा मुझे बचपन में सुनाती थी। उस वक्त मुझे इन किस्सों की कोई हकीकत नहीं लगती थी, मगर आज सब मेरे सामने था और जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी था। मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं था और ना ही अपना कोई होश था। जब मुझे होश आया तो मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा था। सामने खड़ी वो औरतें मुझे इंतहाई गुस्से से घूर रही थी और मुझे सामने रखे उन कपड़ों की तरफ इशारा करने लगी थी। मैंने खुद को घबराते हुए महसूस किया था और कुछ ही देर में ज़ोर ज़बरदस्ती के बाइस मुझे वो लिबास पहनना ही पड़ गया था और देखते ही देखते मुझे भी उन बाकी की लड़कियों के साथ शामिल कर लिया गया था और कुछ ही देर में मुझे भी वहाँ सब के साथ ले जाया गया था, जहाँ वही औरत सबको वही उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही थी और वो अदरक के टुकड़े सबकी नाफ में बांध रही थी। और जब मेरी बारी आई तो मुझे ज़बरदस्ती उस औरत ने हाथ पकड़कर वो अदरक का टुकड़ा बांध दिया था, मगर एक चीज़ यहाँ बहुत ही अजीब लग रही थी। सारी लड़कियाँ बिल्कुल चुप खामोश थीं और बिल्कुल बुत बनी हुई थीं और मुझ पर उन लोगों का कोई असर नहीं हो रहा था, मगर मैं तो अब बुरी तरह उनके जाल में फंस गई थी और मेरा निकलना बहुत ही मुश्किल था। मैं यहाँ चीख पुकार भी नहीं कर सकती थी। और दूसरे दिन जब वही महफिल शुरू हुई, गीत संगीत और गाना बजाना, और सच कहूँ मुझे तो ये कोई बड़ों की महफिल लग रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं भी कुछ ही देर में किसी बुढ़े के हत्थे चढ़ने वाली थी। सामने से एक बुढ़ा मुझे घूर घूर कर देख रहा था और थोड़ी ही देर में उसने भी वही किया। उस औरत को ढेरों पैसे देकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से उठा लाया था। वो मेरा हाथ पकड़े मुझे भगाए जा रहा था और साथ ही मेरी सांस फूल रही थी। मैं बहुत थक रही थी, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा था, मगर ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ से आ गया था जो भागे जा रहा था। जब वो रुका तो मैं चौंक पड़ी थी। ये मुझे कहाँ ले आया था? सामने तो हमारी ही गाड़ी खड़ी थी, मगर ये बूढ़ा मुझे मेरे ही रास्ते क्यों लाया था? जब उस आदमी ने अपनी दाढ़ी मूंछ हटा ली और हंस पड़ा, मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। ये तो वो बूढ़ा नहीं बल्कि अफजल था जो मुझे उन लोगों के बीच से बचाकर उठा लाया था। मगर उसे कैसे पता चला था कि मैं वहाँ फंस गई थी, और फिर ये सब कैसे जान गया था और सबको वापसी के लिए फ़ौरन ही रवाना करने के इंतज़ामात कर बैठा था? मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो अफजल ने मुझे सारी तफसील बताई कि मैंने सुबह तुम्हें जाते हुए देखा तो मुझे शक होने लगा था। फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया और उन औरतों के घर तक जाते देखा था, और साथ में तुम्हारी और उन औरतों की सारी बातें मैं सुन चुका था। सुनकर मेरे भी होश उड़ गए थे। फिर मैंने वापसी का सोच लिया था और सोचा तुम्हें उस वक्त नहीं, वापस आकर सब आराम से बताऊंगा। मगर जब मैंने तुम्हें आवाज़ देनी चाही तुम बहुत तेज़ी में थी, तुमने मेरी एक आवाज़ ना सुनी और इतनी देर में मैंने किसी को आते देखा। मैं तुमसे काफ़ी दूर था, मैं छुप गया था और वो लोग तुम्हें बेहोश करके वहाँ ले गए थे, और उस वक्त मैं कुछ ना कर सका। अगर कुछ करता तो शायद तुम्हारी जान को ख़तरा हो जाता, और मैं सारी बात तो जान ही चुका था। मगर उन्हीं के जाल में मैंने उन्हें फंसाने का सोचा और उधर सब लोगों को वापसी के इंतज़ामात करने को कहा और उनके रंग में रंग कर तुम्हें लेने पहुंच गया था। मैं बूढ़ा बना और तुम उन्हीं के रंग में, उनकी वो हसीन लड़कियों जैसी। मगर आखिर ये सब था क्या और क्यों? सारे दोस्त पूछने लगे थे। हम लोग रास्ते में थे और दूसरी तरफ अब तक तो पुलिस ने वहाँ कबीलों में छुपे लोगों को छापा मारकर पकड़ ही लिया होगा, और साथ में उन लड़कियों को भी आज़ाद करा ही लिया होगा जो बेचारी अपने माँ बाप से कब से बिछड़ी हुई थी और यहाँ कबीले वालों के जाल में फंस गई थी। मैंने सबको बताया कि यहाँ सालों पहले एक रिवाज था,
کہا جاتا تھا کہ لڑکیوں کے اچھے رشتے، اچھے گھر بار میں شادی ہونے کی خواہش لے کر اپنے بڑے بوڑھوں کا وہ ٹوٹکا ادرک کے ٹکڑے کو ناف میں باندھ کر پھر شادی کی جاتی تھی۔ اس سے آنے والی زندگی لڑکیوں کے لیے خوشحال ثابت ہوتی تھی، اور ایسا ہوتا بھی تھا کیونکہ ان کا ماننا جو تھا۔ مگر میری ماما نے وہاں سے بھاگ کر میرے پاپا کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور میرے پاپا بھی ایک گھومنے پھرنے کی غرض سے یہاں دوستوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن ان کے ریت توڑنے کی وجہ سے نانا نانی نے انہیں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا، اور اس طرح ماما کبھی واپس نہ گئی، اور مجھے بھی ماما ان سب سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ اور دوسری طرف ان رسم و رواج کا غلط فائدہ اٹھا کر قبیلے کے لوگ شہر کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے لے آتے تھے اور انہیں یہاں کے ماحول میں پال پوس کر بڑا کرتے تھے، اور ان کا بچپن سے برین واش کر کے ان کے ذہن میں یہ فضول خرافات ڈالتے تھے کہ ادرک کا ٹکڑا باندھا جائے تو ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، فلاں فلاں نصیحت کرتے تھے۔ اور ٹھیک اسی طرح یہاں قبیلے کے لوگ ان معصوم بے سہارا لڑکیوں کو اپنے رنگ ڈھنگ میں پال کر بڑا کرتے تھے اور ایک طرح سے ان کا سودا کر کے انہیں بیچ دیتے تھے، اور اس محفل میں بوڑھے بوڑھے آدمی خوشی سے آتے تھے اور ڈھیروں روپے دے کر ان لڑکیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی کنیزیں بنا کر رکھتے تھے، اور قبیلے کے لوگوں نے ان لڑکیوں کے ذہن واش کر کے ان میں شادی کو اس وضاحت سے بنایا ہوا تھا۔ وہ معصوم لڑکیاں سمجھتی تھیں کہ ان کی شادی ایسے ہی ہوتی ہے، یہی شادی کرنے کا طریقہ ہے، اور اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے بن بیاہی ان بوڑھوں کی ساری زندگی کنیزیں بن کر رہ جاتی تھی۔ اور مجھے بھی وہ عورت جب اس دن پہلی بار ملی تو اس نے میرے ساتھ اور لڑکیوں کو بھی دیکھ لیا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ اسے کچھ لڑکیاں اس طرح اپنے آپ ہی مل گئیں، تو اس نے ہمیں دیکھ کر فوراً ہی اپنا جال بچھایا تھا اور بہانے سے ہمیں ان قبیلوں میں لے گئی تھی۔ اگر میں یہ سارا سچ نہیں جانتی تو وہ عورت ایک ایک کر کے ہمارے ساتھ بھی یہی کرتی اور ہمارا بھی سودا کر کے ہمیں بیچ دیا ہوتا، مگر ہم شہر کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکیاں تھیں اور ہمارے ساتھ تیز ترار چالاک شاطر دماغ لڑکے بھی تھے۔ وہ تو بیچاری یہ سمجھ ہی نہ سکی کہ ہمارے بہادر لڑکے انہی کے کھیل سے انہی کو بآسانی مات دے دیں گے۔ کیوں افضل، سچ کہہ رہی ہوں نا؟ میں افضل کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی، اور وہ اپنی تعریف میرے منہ سے سن کر خوب دوستوں کے بیچ مزے لے رہا تھا، اور راستے میں پھر ہم لوگ سب وہی باتیں کرتے رہے۔ ہم لوگوں کا ایسا شوق پورا ہوگا یہاں آنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمارا شہر آ چکا تھا، اور جب گھر پہنچی تو ماما مجھ سے منہ موڑے ایک طرف ناراض تھیں۔ میں نے کان پکڑ کر ماما کو سوری کہہ دیا تھا۔ وہ زیادہ دیر مجھ سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ مجھے گلے سے لگا کر رونے لگی تھی اور بولی، دیکھا تم نے، میں اس لیے تمہیں وہاں جانے سے منع کرتی تھی، مگر تم۔ راستے میں فون کر کے افضل نے ماما کو سب بتا دیا تھا۔ ماما جان گئی تھی کہ ہم لوگ کیلاش وادی گئے تھے اور وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر ماما اب بھی میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اپنی دونوں بہنوں کا حال احوال پوچھنے لگی تھی۔ میں جن سے مل کر آئی تھی اس دن، میں جن عورتوں کے پاس بہانے سے وہاں کی ثقافت کا معلوم کرنے گئی تھی، وہ اتفاق سے میری دونوں خالہ تھیں اور ماما کی بڑی بہنیں۔ شاہانہ کا نام سن کر وہ مجھے پہچان گئی تھی، اور انہوں نے ہی مجھے وہاں کی ثقافت، وہاں کے قبیلوں میں رہنے والے لوگوں اور ان سے جڑی ہر بات بتائی تھی، اور ساتھ ہی میری ماما سے جڑی وہ ماضی کی کہانی جو راز ماما کے دل میں سالوں سے دفن تھا۔ میں وہ راز جان کر ہی واپس آ گئی تھی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، اور بروں کا انجام کبھی نہ کبھی برا ہو کر ہی رہتا ہے۔ انسان چاہے جو بھی کر لے، وہ اپنی غلطیوں کی سزا ضرور بھرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔